حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایسے ولی کامل جن کی کرامات، جن کا معاملہ اتنا بلند و بالا تھا کہ لوگ اس بات کو کہتے تھے، اور یہ بات بھی صحیح تھی، جس کو ولی کامل دیکھنا ہے وہ مفتی اعظم کو دیکھتے ہیں۔ کروٹ یعنی ہر آن میں ہر دن کوئی نہ کوئی کرامت حضور مفتی اعظم سے ظاہر ہوا کرتی تھی۔ ایک کرامت حضرت کی بتاتا ہوں، اس کے بعد رخصت۔ حضور مفتی اعظم قطب عالم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بمبئی تشریف لائے۔ بمبئی میں بنیان اسٹریٹ میں آپ کا قیام۔ حضرت تعویذات لکھ رہے تھے، لوگوں کا ہجوم تھا۔ اچانک حضرت نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا کہ گاڑی کا انتظام کیا جائے، ماہم شریف چلنا ہے۔ رات ہو چکی تھی۔ داموں نے عرض کیا حضور ابھی؟ فرمایا ہاں، جلدی گاڑی کا انتظام کیجیے۔ ٹیکسی کا انتظام ہوا، حضور مفتی اعظم اس میں جلوہ افروز ہوئے اور ماہم شریف پہنچے۔ مخدوم سرکار کی بارگاہ میں جانے کے لیے بمبئی سے لیفٹ ٹرن مارنا پڑتا ہے اندر گلی میں۔ حضرت نے فرمایا کہ گاڑی جو ہے، حضرت کے ایک مرید تھے عبدالرشید عرب صاحب، حضرت نے فرمایا کہ ان کے گھر پر لو، مگر ان کے گھر پر کے آگے کے دروازے سے نہیں بلکہ پیچھے کے دروازے سے نہیں۔ حضور مفتی اعظم، حضرت کا حکم تھا۔ گاڑی عبدالرشید عرب صاحب کے گھر پیچھے کے دروازے سے، جہاں سمندری کنارہ تھا، اس علاقے سے جو گاڑی روکی گئی۔ حضرت نکلے فوراً گاڑی سے، تیزی کے ساتھ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان کے گھر کے پچھلے دروازے کی طرف گئے۔ دروازے کی کنڈی حضور مفتی اعظم نے پیچھے سے کھولی، لگی ہوئی تھی، حضرت نے کھولی تو جیسے ہی حضرت نے کنڈی کھولنا تھا، اندر سے دروازہ کھولا تو عبدالرشید صاحب خود کھڑے۔ حضور مفتی اعظم نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو جلدی گاڑی میں بیٹھو۔ گاڑی میں بیٹھے، حضرت نے پھر باہر سے ماہم شریف میں فاتحہ پڑھی اور فوراً بمبئی آ گئے۔ اور حضرت نے عبدالرشید صاحب سے فرمایا کہ فکر مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہ کہتے حضرت جو ہے اپنے قیام گاہ پر اوپر چلے گئے۔ عبدالرشید صاحب زار و قطار رونے لگے، روتے روتے اب لوگ جمع، خطابوں نے پوچھا کہ بتائیے معاملہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرے پیر کے متعلق میں سنتا تھا، مگر مفتی اعظم حقیقت میں روشن ضمیر ہے۔ یہ کوئی انٹرنیٹ کا اس وقت دور نہیں تھا کہ واٹس ایپ اور انسٹا کے ذریعے اپنے پیغام کو پہنچایا جائے۔ یہ 72 کے پہلے کی بات ہے، 1972 کے پہلے۔ رونے لگے زار و قطار، رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا کہ میرے گھر میں پولیس کی ریڈ کی، میں دوڑ کر پولیس سے بچنے کے لیے کچن میں آیا۔ کچن جو ہے میرے گھر کا
پچھلے طرف تھا. میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر دروازہ باہر سے بند تھا اور میں اس کشمکش میں تھا کہ میں نکلوں تو کیسے نکلوں. پولیس گھر میں ڈھونڈ رہی تھی اور وہ کچن میں آ ہی رہی تھی کہ اتنے میں حضور مفتی اعظم نے دروازہ کھولا اور حضور مفتی اعظم نے دروازہ کھولا, مجھے کھینچا. سبحان اللہ. یہ پیر کامل حضور مفتی اعظم بے شمار کرامتیں اور ایسے ایسے معاملات. ناسک میں حضرت نے ایک صاحب کے یہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضور ہمارے کھیت میں آ کر دعا فرمائیں. حضرت نے فرمایا کہ اچھا. حضرت گئے وہاں کھیت میں, وہاں دعا کی. حضرت نے پلٹ کر جو ہے وہ دوسرا جو کھیت تھا اس کے لیے بھی دعا کی. کہا کہ حضور یہ تو کافر تھا. حضرت نے کہا کہ اس کو تم لے لو, اللہ بہت برکت دے گا. اس وقت حضرت نے فرمایا بات ہوئی. اتفاق سے کچھ حالات ان کے گھر میں ایسے پیدا ہوئے کہ وہ جگہ انہوں نے اس کافر سے بھی خرید لی. حضور مفتی اعظم نے اس طرف پلٹ کر فرمایا تھا کہ یہ لے لے, اللہ برکت عطا. وہ تقریباً 7 ساڑھے 7 یا 8 ایکڑ ہوگا, مجھے اس وقت یاد نہیں ہے. حضرت کی دعا, یہاں پر آئے تھے, یہاں پر دعا فرمائی تھی مگر حضرت نے پلٹ کر فرمایا تھا کہ اس کو خریدنا. دعا کر کے آج وہ 7 یا 8 ایکڑ جگہ ہے, اس کی قیمت تقریباً 150 سے 200 کروڑ روپے. ایک مفتی اعظم, ایک مفتی اعظم جس نے نہ جانے کیا کیا کیا. ایک شخص حضرت کی بارگاہ میں مراد آباد یا رامپور کے رہنے والے بڑے خستہ حال تھے, حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر آئے. حضرت مراد آباد پہنچے, رامپور, تو حضرت کی بارگاہ میں حاضر آئے اور آنے کے بعد میں حضرت جب جا رہے تھے فوراً جو ہے وہ حاضر ہو کر قدموں میں گر گئے اور قدموں کو پکڑ لیا. حضرت کو چلا رہا, ناک میں دم کر رکھا ہے, کیا چاہیے, قدموں کو چھوڑ. عرض کرنے لگا کہ حضور تنگدستی سے بڑا پریشان ہو گیا, حضور دعا فرمائیے کہ میرے حالات بدل جائے. حضرت نے کہا کہ میں دعا کروں گا. تو اس نے عقیدت ایسی تھی, اس نے قدموں کو پکڑ کے رکھا تھا, میرے قدموں کو حضرت فرما دے تو چھوڑ دے. قدموں کو پکڑ کر رکھا تھا. اس نے کہا کہ کہہ دیجئے کہ تیرے حالات بدل جائیں گے. حضرت فرما رہے تھے کہ میں دعا کروں گا. کہا حضور دعا نہیں, کہہ دیجئے کہ حالات بدل جائیں گے, کہہ دیجئے. پکڑ کر حضرت نے جلال فرمایا, جلال. وہ چھوڑنے کو تیار نہیں. حضرت کا جلال بڑا اور کہا کہ پیر چھوڑ, اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تجھے خود کے اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تجھے بھی پتا نہیں ہوگا کہ تیرے پاس کیا ہے. وہ کہہ کر اس نے حضرت کے قدم بوسی کی. معاذ اللہ. حضرت نے فرمایا ناک میں دم کر رکھتے ہیں, جاؤ. کہہ کے حضرت حاضر. وہ حاجی صاحب مجھے مختار احمد بہیڑوی صاحب بتاتے ہیں کہ حضور مفتی اعظم کی زبان سے نکلی ہوئی وہ دعا کہ اللہ تجھے اتنا عطا کرے گا تجھے بھی, وہ
مراد آباد رامپور کے پورے ضلع میں سب سے بڑا بیڑیوں کا کاروبار اس کا ہو گیا. حالات ایسے تبدیل ہوئے اور پھر اللہ نے اس کو اتنا نوازا کہ اس کو خود کو نہیں پتا تھا کہ میری زمینیں کہاں کہاں میں نے لے کر رکھی. یعنی اپنے کاروبار میں اتنا بیزی ہو گیا تھا کہ کوئی ضرورت ہوتی خرید لی چھوڑ دی. کہاں کہاں زمین حضرت نے فرمایا تھا کہ اللہ اتنا دے گا تجھے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنا دے. یہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی. اور پھر یہ کرامات تو حضور کی ذات سے بے انتہا ہوئی، مگر عالم ایسا تھا کہ وصال کے وقت بھی آخری وقت کی نماز بھی حضرت کی قضا نہیں. حضرت نے اپنی زندگی میں ٹرینوں کو چھوڑ دیا، نماز نہیں چھوڑی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ زمانے نے وہ بھی دن دیکھا کہ جب تک حضور مفتی اعظم اسٹیشن پر پہنچتے نہیں تھے ٹرین آگے بڑھتی نہیں تھی. جب تک آپ نماز سے فارغ نہیں ہوتے ٹرین چلتی نہیں تھی. ایک مرتبہ چلی ہوئی ٹرین بھی اسٹیشن حضرت نماز کے لیے اترے اور بڑے اطمینان کے ساتھ، کوئی فکر نہیں ہوتی ٹرین چلے گی کیا ہوگا. یہاں تو لوگ پیچھے دیکھتے ہیں، اول تو پڑھتے نہیں اور پڑھنے والے بھی جو ہوتے ہیں وہ پہلے پیچھے دیکھتے ہیں. ہاتھ یہاں ہوتے ہیں اور اشارہ پیچھے ہوتا ہے کہ کہاں پر دکھائی دے ٹرین چل تو نہیں ہے. اور اس میں بھی جیسے چلی جس حالت میں ہو وہی حال میں چھوڑ کے بھاگ گیا. حضور مفتی اعظم نماز اطمینان سے پڑھ رہے. ایک مرتبہ ٹرین چلی، حضرت کے اوپر کوئی معاملہ نہیں، اطمینان سے جیسے خبر ہی نہیں. نماز حضرت پڑھ رہے. ٹرین تھوڑے آگے گئی، اسٹیشن چھوڑ چکی تھی، اب ٹرین آگے جانے کا تیار ہے. ٹرین کو چلا رہا تھا، وہ آگے کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ٹرین آگے نہیں جا رہی. پیچھے کیا تو پیچھے آ رہے ہیں، پھر آگے کر رہا ہے، آگے نہیں جا رہے. تو لا محالہ اسے ٹرین کو پلیٹ فارم پہ لگانا پڑا. یعنی ٹرین آگے نہیں بڑھ رہی ہے، پیچھے ہو رہی ہے، ریورس کر کے پلیٹ فارم پہ لگائے. افسران آئے، میکینک کو بلایا گیا، دیکھا گیا ٹرین آگے بڑھ رہی نہیں ہے، پیچھے جا رہی ہے. ان میں سے کسی نے دیکھا حضور مفتی اعظم. وہ آیا حضرت کے پاس، اور حضرت کے پاس آنے کے بعد میں حضرت نماز سے فارغ ہوئے تو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے کہ بابا جی اگر آپ کی نماز ہو گئی ہو تو آپ ٹرین میں چڑھنے کی زحمت گوارا فرمائے. حضور آپ کی نماز ہو گئی ہے تو ٹرین میں چڑھنے کی زحمت گوارا فرمائے. ٹرین آپ کے بغیر آگے بڑھ ہی نہیں. حضور مفتی اعظم نے ٹرین میں قدم رکھا، اس نے کہا سیٹی لگاؤ آگے بڑھے. حضرت کا ٹرین میں چڑھنا اور ٹرین آگے بڑھنا. یہ حضور مفتی اعظم رضی اللہ تعالی. حضور کا راز الہ آبادی نے خوب کہا تھا کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس دہر میں تھک جاؤ گے، ایسا مرشد نہ زمانے میں کہیں پاؤ گے. جب کبھی شہر بریلی کی طرف جاؤ گے ان کے روضے پہ مدینے کی ہوا پاؤ گے. ایسے مفتی اعظم کے عرس میں ہم اور آپ جمع ہیں. اپنے سرکاروں سے اپنی نسبتوں کو مضبوط کر کے رکھو، ایسے مضبوط کر کے رکھو کہ آپ کی سرکاروں کو. حضور مفتی اعظم کے ایک مرید تھے جن کا ایک تعویذ تھا جو حضرت سرکار مفتی اعظم نے انہیں لکھ کر دیا تھا. الہ آباد میں کہیں وہ ان سے گم ہو گیا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے حضرت کا تعویذ چاہیے. تو لوگوں نے کہا کہ جو علماء تھے اس وقت
انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس لکھا ہوا ہے، ہم دیتے ہیں۔ کہنے لگا نا، مجھے میرے ہی شیخ، میرے حضرت کے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا چاہیے، ان کے ہی ہاتھ سے۔ بریلی پہنچے، پتہ چلا کچھ لوگوں نے کہا کہ فلاں میاں سے دلاتے ہیں، فلاں میاں سے دلاتے ہیں، آپ نہ کہنے لگے کہ مجھے حضرت کے ہی ہاتھ کا لکھا ہوا، حضرت کا ہی چاہیے۔ کہتے ہوئے حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ حضور تعویذ گم ہو گیا۔ روتے ہوئے حضور مفتی اعظم کی بارگاہ میں مزار شریف کی پائنٹی پر سر رکھ کر روتے ہوئے ان کی آنکھ لگی۔ آنکھ لگی اور پھر تھوڑی دیر بعد جب آنکھ کھلی تو ان کے ہاتھ میں وہ تعویذ تھا جو حضور مفتی اعظم کا لکھا ہوا، وہ تعویذ تھا جو حضور مفتی اعظم کا لکھا ہوا تھا۔ تو ایسوں عقیدت جب مضبوط ہونا تو فیض بھی ویسا ہوتا ہے۔ عقیدتیں کمزور ہو گئی، اس لیے فیض کہیں نہ کہیں منقطع ہوا۔ دینے کے لیے یہ اولیاء کاملین بیٹھے ہیں، بشرطے کہ ہماری جھولیاں جو ہے نا وہ پھٹی ہوئی نہ ہو، ہماری جھولیاں صحیح ہیں اور عقیدت مانگنے کا طریقہ صحیح ہے۔ یہاں عقیدتیں ایسی ہو گئی ہے کہ حاضری دی تو یہ کام یہ اللہ کے ولی کریں گے یا نہیں کریں گے، کیا پتہ ہوگا کیا نہیں ہوگا، اسی کشمکش میں ہم رہتے ہیں۔ اس کشمکش کو ختم کرو۔